اور علیزہ صوفے پر بیٹھی ایک دوسرے کو کالج کے قصے سنا سنا کر ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ زویا کی کھلکھلاہٹ پورے گھر میں گونج رہی تھی اور وہ ہنستے ہوئے بار بار صوفے کے کشن پر ہاتھ مار رہی تھی۔ تبھی سیڑھیوں پر جوتوں کی چاپ سنائی دی اور زویا کی نظر بے اختیار اوپر کی جانب اٹھ گئی، جہاں احسن نہایت وقار کے ساتھ نیچے اتر رہا تھا۔ اس نے گہرے سیاہ رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور بالوں کو بہت نفاست سے سیٹ کیا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی مخصوص سنجیدگی تھی جو کسی بڑے بزنس مین کا خاصہ ہوتی ہے۔ وہ اتنا ہینڈسم لگ رہا تھا کہ ایک لمحے کے لیے زویا کی ہنسی رک گئی اور وہ اسے ٹکٹکی باندھے دیکھنے لگی تھی۔ احسن کی نظریں سامنے کی طرف تھیں، لیکن زویا کی موجودگی کا احساس اس کے پورے وجود میں سنسنی دوڑا رہا تھا۔ جب وہ پاس سے گزرنے لگا تو زویا نے آہستہ سے اپنی کزن کی طرف جھک کر سرگوشی کی، یار، یہ تمہارا دیور کتنا ہینڈسم ہے، لیکن کتنا بورنگ ہے۔ کیا یہ کبھی بولتا بھی ہے یا اس کے پاس الفاظ ختم ہو گئے ہیں؟ زویا نے یہ بات دھیمی آواز میں کہی تھی، مگر خاموشی میں وہ جملہ احسن کے کانوں تک صاف پہنچا تھا۔ وہ ایک پل کے لیے رک گیا تھا۔ اس کے قدموں کی رفتار مدھم ہوئی تھی، لیکن اس نے مڑ کر نہیں دیکھا اور خاموشی سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ زویا اسے جاتا دیکھ کر پھر سے ہنسنے لگی تھی۔ سچی یار، مجھے تو لگتا ہے کہ اس نے زندگی میں کبھی کسی لڑکی کو مڑ کر دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ کتنا انوسنٹ بنتا ہے۔ احسن جیسے ہی گھر کی دہلیز سے باہر نکلا، اس نے گہرا سانس لیا، اپنی بند مٹھی کو سختی سے بھینچ لیا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی لہرائی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہی پیچھے کی طرف ٹیک لگا کر آنکھیں موند گیا اور اس کے لبوں پر ایک ادھوری سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ کاش تمہیں پتہ ہوتا زویا کہ میری یہ خاموشی تمہیں کتنا کچھ کہنا چاہتی ہے۔ میں تمہیں مڑ کر دیکھنا ہی نہیں چاہتا، بلکہ میں تو تمہیں اپنی دنیا بنا لینا چاہتا ہوں، لیکن میں مجبور ہوں۔ اس نے دل میں سوچا اور اس کا چہرہ ایک دم سے سنجیدہ ہو گیا۔ تمہاری یہ ہنسی میرے لیے سب سے قیمتی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میری دشمنیوں کی آگ تمہاری اس مسکراہٹ کو جھلسا دے۔ میں جتنا تم سے دور رہتا ہوں اتنا ہی تمہاری حفاظت کر پاتا ہوں، لیکن تم مجھے کتنا غلط سمجھتی ہو۔ وہ تڑپتا تھا کہ کاش وہ عام لڑکوں کی طرح اسے اپنی محبت کا یقین دلا پاتا، اسے گلے لگا کر کہہ پاتا کہ وہ اس کے لیے کیا مقام رکھتی ہے، لیکن اس کی شخصیت کی قید اور حالات کے خوف نے اسے ایک حصار میں جکڑ رکھا تھا، جہاں سے وہ صرف اسے دیکھ سکتا تھا پر پکار نہیں سکتا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب زویا نے انہی کے گھر کی بالکنی میں کھڑی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کا مزہ لے رہی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک برابر والی بالکنی کا دروازہ کھلا اور احسن باہر نکلا۔ اس نے اپنی سفید شرٹ کی آستینیں اوپر چڑھا رکھی تھیں اور چہرے پر وہی تھکن آمیز سنجیدگی تھی۔ جیسے اس کی نظر سامنے کھڑی زویا پر پڑی، اس کے ہاتھ میں پکڑا کافی کا مگ لرز گیا تھا۔ زویا کی شوخ نظریں جب اس کی ساکت آنکھوں سے ٹکرائیں تو احسن نے گھبرا کر فوراً واپسی کے لیے مڑنا چاہا تو زویا نے اس کی بوکھلاہٹ کو بھانپ لیا اور ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ ارے ارے، رکیے جناب، اتنا کیوں ڈر رہے ہو؟ میں کوئی بلا نہیں ہوں جو تمہیں کھا جاؤں گی۔ زویا کی آواز میں بلا کا اعتماد اور شرارت تھی۔ احسن کے قدم وہیں رک گئے تھے۔ اس کی پیٹھ زویا کی طرف تھی، مگر اس کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی تھی جسے اس نے بڑی مشکل سے ضبط کیا اور پھر تیز قدموں سے کمرے کے اندر چلا گیا۔ زویا اسے جاتا دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ عجیب انسان ہے، جتنا میں اسے چھیڑتی ہوں یہ اتنا ہی چپتا پھرتا ہے، پر اس کی خاموشی میں بھی ایک کشش ہے۔ کمرے کے اندر پہنچ کر احسن نے دروازہ بند کیا اور دیوار سے ٹک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ اس نے مٹھیاں بھیج لی تھی اور بند آنکھوں سے زویا کا وہ ہنستا ہوا چہرہ تصور کر رہا تھا۔ تمہیں کیا پتا زویا کہ تم میرے لیے کتنی بڑی بلا ہو۔ اگر ایک پل کو بھی میں نے تمہاری آنکھوں میں دیکھ لیا تو میں اپنا آپ ہار جاؤں گا، اور میں ابھی ہارنا نہیں چاہتا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی بے چین دھڑکنوں کو قابو کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ روزانہ اس تڑپ کے ساتھ جیتا تھا کہ کب زویا اس کے گھر آئے گی، اور اکثر کھڑکی کے پردے کے پیچھے چھپ کر اسے اپنی بھابھی کے ساتھ باتیں کرتے دیکھتا تھا اور اس کی ایک ایک ادا پر قربان ہوتا تھا، مگر جب وہ سامنے آتی تو اس کی زبان کو تالا لگ جاتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی بزنس کی دنیا کی وہ تلخیاں زویا کی معصومیت کو میلا کر دیں گی، اس لیے وہ اپنی محبت کو چھپانے صرف دور سے اسے دیکھ کر اپنی روح کو تسکین دیتا تھا، مگر زویا کی ہر نئی شرارت اس کے صبر کا بند توڑ رہی تھی۔ اگلے چند دن زویا نے جیسے احسن کے گھر کو اپنا دوسرا ٹھکانہ بنا لیا تھا۔ وہ کبھی کزن سے ریسیپی پوچھنے کے بہانے آتی تو کبھی کوئی کتاب لینے، اور اس کی نظریں ہر وقت اس خاموش شہزادے کو ڈھونڈتی رہتی تھی۔ ایک بار جب وہ سیڑھیوں سے اتر رہی تھی اور احسن اوپر جا رہا تھا تو زویا جان بوجھ کر اس کے راستے میں کھڑی ہو گئی۔ سنیے احسن صاحب،
کیا آپ نے قسم کھا رکھی ہے کہ آپ سب کو ایسے ہی تڑپائیں گے؟ اور کیا مستقبل میں اپنی بیوی کو بھی ایسے ہی تڑپائیں گے؟ زویا نے لہک کر پوچھا تو احسن کا رخ اس کی طرف ہو گیا تھا۔ ان کے درمیان صرف ایک سیڑھی کا فاصلہ تھا۔ زویا کو اس کے وجود سے اٹھتی پرفیوم کی تیز خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ احسن نے اپنے موٹے فریم والی اینک کو انگلی سے درست کیا جو اس نے جان بوجھ کر لگا رکھی تھی، اور ایک پل کے لیے زویا کی آنکھوں میں جھانکا جہاں صرف اور صرف دیوانگی تھی۔ پھر اس نے کچھ نہیں کہا، بس ایک گہرا سانس لیا اور زویا کو راستہ دینے کا اشارہ کیا تو زویا نے ہنستے ہوئے راستہ چھوڑ دیا، مگر اس بار اس نے محسوس کیا کہ احسن کی نظروں میں صرف شرم نہیں تھی بلکہ ایک ایسی شدت تھی جو اسے جلا کر راکھ دینے کے لیے کافی تھی۔ کچھ دن بعد جب آئینے کے سامنے کھڑی زویا نے جب اپنی میرون سنگی ساڑی کے پلو کو کندھے پر سیٹ کیا تو اسے اپنی خوبصورتی پر خود بھی رشک آنے لگا تھا۔ اس نے لائٹ میرون رنگ کی لپسٹک لگائی اور کانوں میں جھمکوں کو سیٹ کرتے ہوئے اپنی آنکھوں میں چمکتی شوخی کو دیکھنے لگی۔ آج تو مسٹر احسن آپ کی خیر نہیں ہے، آج تو آپ کو بولنا ہی پڑے گا، زویا نے آئینے کو دیکھ کر شرارت سے کہا اور اپنے وجود پر پرفیوم کی ہلکی سی پھوار چھڑکنے لگی۔ وہ آج بہت خوش تھی کیونکہ احسن کے بھائی کی اینیورسری تھی اور اسے پتا تھا کہ آج وہ اپنی کاروباری مصروفیات کو چھوڑ کر گھر پر ہی ہوگا۔ اس نے پہلی بار جان بوجھ کر اپنے بالوں کو کھلا چھوڑ دیا تھا جو اس کی کمر تک لہرا رہے تھے۔ وہ ایک مکمل دوشیزہ لگ رہی تھی، ایسی کہ کسی کی بھی نظریں ٹھہر جائیں۔ جب زویا اپنے گھر والوں کے ساتھ برابر والے گھر میں داخل ہوئی تو پورا بنگلہ روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ لان میں سفید اور سنہری غبارے سجے تھے اور ہلکا سا میوزک فضا میں جادو جگا رہا تھا۔ مہمانوں کی چہل پہل شروع ہو چکی تھی، مگر زویا کی نظریں صرف ایک ہی چہرے کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ وہ علیزہ سے ملی اور مبارکباد بھی دے دی، مگر اس کا دل کہیں اور تھا۔ اچانک اس کی نظر سیڑھیوں پر پڑی جہاں احسن کھڑا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ وہ آج سفید تھری پیس سوٹ میں ملبوس تھا جس کے ساتھ سیاہ ٹائی اس کی شخصیت کو مزید پر اسرار اور روبدار بنا رہی تھی۔ اس کے بال کمال نفاست سے پیچھے کو برش کیے گئے تھے اور موٹے فریم والی اینک کے پیچھے اس کی آنکھیں آج کچھ زیادہ ہی گہری لگ رہی تھیں۔ احسن کی نظر جیسے ہی محرون ساڑی میں لپٹی اس قیامت خیز لڑکی پر پڑی، اس کے ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے بچا تھا۔ وہ ایک لمحے کو بالکل سن ہو گیا تھا، جیسے اس نے کسی پری کو زمین پر اترتے دیکھ لیا ہو۔ زویا نے اسے دیکھ کر ایک فاتحانہ مسکراہٹ اچھالی اور علیزہ کے ساتھ باتوں میں مصروف ہونے کا ناٹک کرنے لگی، مگر وہ جانتی تھی کہ احسن کی نظریں اب اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ کیک کٹنے کی باری آئی تو سب ہال میں جمع ہو گئے تھے۔ زویا نے تالی بجاتے ہوئے اچانک اپنی نظریں اوپر بالکنی کی طرف دوڑائیں تو احسن اکیلا کھڑا نیچے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی ان کی نظریں ملی تو احسن نے بکھلا کر نظریں جھکانے کے بجائے ایک پل کے لیے وہیں رک کر زویا کے چہرے کے تاثرات پڑھے تو زویا نے شرماتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لی۔ احسن کے لبوں پر ایک دلکش اور نایاب مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اسے دیکھ کر ہنس دیا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ زویا نے اسے اس طرح کھل کر مسکراتے دیکھا تھا۔ وہ خوشی سے نہال ہو گئی تھی۔ تو جناب مسکراتے بھی ہیں، زویا نے دل میں سوچا اور دل کا چاہا کہ وہ ابھی اڑ کر اس کے پاس چلی جائے۔ اسی دوران زویا کے ہاتھ سے جوس کا گلاس ٹکرایا اور اس کی ساڑی کا پلو تھوڑا گیلا ہو گیا۔ وہ جھنجھلا کر تیزی سے اوپر کی منزل پر بنے واش روم کی طرف بھاگ گئی تھی تاکہ اسے صاف کر سکے۔ وہ اندر داخل ہو گئی تھی اور شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر پلو کو ٹیشو سے صاف کرنے لگی تھی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ کب ایک شرارتی بچہ وہاں سے گزرا اور اس نے باہر سے واش روم کی کنڈی لگا دی۔ زویا جب فارغ ہو کر نکلنے لگی تو دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ اس نے ہینڈل کو زور زور سے ہلایا مگر وہ باہر سے لاک ہو چکا تھا۔ کوئی ہے؟ پلیز دروازہ کھولیں، زویا نے پہلے زور سے پکارا، مگر جب 5 منٹ تک کوئی نہیں آیا تو اسے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ ہال میں میوزک اتنا تیز تھا کہ اس کی آواز نیچے نہیں جا رہی تھی۔ وہ واش روم کی بند اور دم گھٹتی فضا میں خوفزدہ ہونے لگی تھی۔ کوئی ہے؟ علیزہ، رافع بھائی، پلیز کوئی دروازہ کھولو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ زویا کی آواز میں اب رونا شامل ہو گیا تھا۔ اسے بچپن سے ہی بند جگہوں سے ڈر لگتا تھا۔ اس کا سانس پھولنے لگا تھا اور وہ دروازے سے ٹیک لگا کر فرش پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اسے لگا کہ شاید اب اسے کوئی نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ تبھی باہر راہداری میں جوتوں کی چاپ سنائی دی۔ احسن جو اسے ڈھونڈتا ہوا اوپر آیا تھا، اس نے جب واش روم سے آتی سسکیوں کی آواز سنی تو وہ تڑپ اٹھا تھا۔ پھر اس نے ایک ہی جھٹکے میں کنڈی کھولی اور جیسے ہی دروازہ کھلا، زویا ایک دم سے باہر کی طرف لپکی اور سامنے کھڑے احسن کے سینے سے جا لگی۔ اس نے شدت سے اس کے سفید کوٹ کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا تھا۔ اس کے سینے میں سر چھپا کر رونے لگی تھی۔
میں بہت ڈر گئی تھی احسن، مجھے لگا میں وہیں مر جاؤں گی۔ زویا ہچکیوں کے درمیان بولی تو احسن کے پورے وجود میں جیسے کرنٹ دوڑ گیا تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار زویا کو اتنے قریب محسوس کیا تھا۔ اس کے ہاتھوں نے کانپتے ہوئے زویا کے گرد حصار باندھ لیا تھا۔ اس نے اسے اتنی سختی سے اپنے ساتھ بھینچ لیا تھا کہ جیسے وہ اسے کبھی خود سے الگ نہیں ہونے دے گا۔ احسن کی آنکھیں بند تھیں اور وہ زویا کے بالوں کی مہک کو خود میں اتار رہا تھا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ زویا کو اس کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ کچھ لمحے وہ دونوں اسی طرح ساکت کھڑے رہے جیسے وقت تھم گیا ہو۔ پھر ہوش و حواس کی دنیا میں واپس آتے ہی احسن نے بہت نرمی سے زویا کے کندھوں کو پکڑ کر اسے خود سے الگ کر دیا۔ اس کا چہرہ اب شرم اور جذبات کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، بس اپنی نظریں جھکا لی تھی اور پھر وہاں سے جانے کے لیے مڑنے لگا تو زویا نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور ایک شرارتی مگر بھیگی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ کیوں مسٹر؟ منہ میں زبان اب بھی نہیں آئی؟ ایک جیتی جاتی لڑکی آپ کی باہوں میں تھی اور آپ نے ایک جملہ تک نہیں بولا۔ وہ اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی اور انتہائی بے باکی سے بولتی جا رہی تھی۔ احسن نے زویا کے ہاتھ کی گرفت کو محسوس کیا تو اس کی پوریں جل رہی تھی۔ اس نے بنا کوئی جواب دیے اپنی اینک درست کی اور بڑی مشکل سے اپنا ہاتھ چھڑا کر تیز قدموں سے وہاں سے چلا گیا۔ زویا اسے جاتا دیکھ کر ہنس پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی آنسو تھے، مگر دل میں یقین پکا ہو چکا تھا کہ یہ پتھر دراصل اندر سے موم ہے جو صرف پگھلنے کا راستہ ڈھونڈ رہا ہے۔ پھر وہ اپنی ساڑی سنبھالتی ہوئی نیچے کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ احسن اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر چکا تھا۔ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا جن میں اب بھی زویا کے وجود کی تپش باقی تھی۔ پارٹی کے اس واقعے نے علیزہ پر یہ راز فاش کر دیا تھا کہ زویا کے دل میں کیا چل رہا ہے، کیونکہ زویا نے خود چہک چہک کر ساری کہانی خود علیزہ کو بتائی تھی۔ ایک شام جو گھر میں سب سکون سے بیٹھے تھے، علیزہ نے موقع پا کر اپنی ساس سے ذکر چھیڑ دیا۔ امی، مجھے لگتا ہے کہ اب احسن کی زندگی میں بھی رنگ ہونے چاہیے۔ میری کزن زویا کیسی رہے گی؟ وہ چنچل ہے، ہنسمکھ ہے، ہماری احسن کی خاموشی کو وہی ختم کر سکتی ہے۔ رخسانہ بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ انہیں بھی زویا ہمیشہ سے پسند تھی۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن پہلے احسن سے تو پوچھ لو۔ اسی وقت علیزہ مسکراتی ہوئی احسن کے کمرے کی طرف چل دی تھی، جہاں وہ ہمیشہ کی طرح لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ احسن، میں نے تمہارے لیے زویا کا رشتہ سوچا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ احسن کے ہاتھ کی بورڈ پر سخت ہو گئے تھے۔ اس کے دل کی دھڑکن یکدم تیز ہو گئی تھی اور کانوں کی لویں سرخ ہونے لگی تھی۔ اس نے نظریں نہیں اٹھائیں، بس دھیرے سے بولا، بھابھی، جیسے آپ کی مرضی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ علیزہ اس کے چہرے کی بدلتی رنگت دیکھ کر ہنس پڑی تھی۔ اعتراض تو تمہیں ویسے بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، تمہارے دل میں جو لڈو پھوٹ رہے ہیں وہ تمہارے چہرے سے صاف ظاہر ہیں۔ احسن نے فوراً ایک فائل اٹھا کر چہرے کے سامنے کر لی تھی تاکہ اپنی مسکراہٹ چھپا سکے، مگر اس کے اندر خوشی کا ایک طوفان تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شوخ لڑکی واقعی اس کی ہونے والی ہے۔ وہ اکیلے میں تڑپتا تھا کہ کاش وہ اسے حاصل کر سکے، مگر آج تقدیر خود اس کے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ ایک ہفتے بعد احسن کے گھر والے مٹھائیاں لے کر زویا کے گھر پہنچ گئے تھے۔ زویا جو سبز رنگ کے جوڑے میں قیامت ڈھا رہی تھی، کمرے کے پردے کے پیچھے سے مہمانوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ احسن آج سفید کرتے پاجامے میں حد سے زیادہ ڈیسنٹ لگ رہا تھا۔ وہ صوفے پر نظریں جھکائے جو بیٹھا تھا، مگر اس کے چہرے کی دھیمی مسکراہٹ اس کی خوشی کی گواہی دے رہی تھی۔ جب انگوٹھی پہنانے کی باری آئی تو احسن بری طرح ہچکچانے لگا تھا۔ امی پلیز، آپ پہنا دینا۔ میں کیسے؟ اس نے دبی آواز میں اپنی ماں سے کہا، مگر وہاں موجود سب لوگ ہنس پڑے تھے۔ ارے نہیں بھائی، یہ رسم تو دلہا میاں کو ہی نبھانی پڑے گی، اب اتنے بھی شرمیلے نہ بنے۔ سب کے اصرار پر احسن کو اٹھنا پڑا تھا۔ وہ زویا کے سامنے پہنچا اور زویا کا نرم و نازک ہاتھ تھام لیا۔ اس کی پورے زویا کے جلد سے ٹکرائیں تو اسے لگا جیسے اس کے پورے وجود میں بجلیاں بھر گئی ہوں۔ اس نے بڑی مشکل سے انگوٹھی زویا کی انگلی میں پہنائی اور فوراً ہاتھ چھوڑ دیا، جیسے کسی نے اسے گرم کولے سے چھو لیا ہو۔ زویا نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی، اتنا ڈرتے کیوں ہیں آپ؟ ابھی تو صرف انگوٹھی پہنائی ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ احسن نے جواب میں کچھ نہیں کہا تھا، بس اس کی پیشانی پسینے سے تر ہو گئی تھی اور وہ تیزی سے اپنی جگہ پر جا بیٹھا تھا، جبکہ زویا اس کی بے بسی پر دل ہی دل میں ہنس رہی تھی۔ شادی کی تاریخ 2 مہینے بعد کی طے پائی تھی۔ یہ 2 مہینے ان کے لیے خوبصورت اذیت کی طرح تھے۔ رشتہ ہونے کے بعد بھی زویا دونوں گھروں کے بیچ لگے دروازے سے ان کے گھر آ جاتی تھی۔
یہ دروازہ تب لگایا گیا تھا جب علیزہ یہاں بیاہ کر آئی تھی۔ وہ زویا کے ماموں کی بیٹی تھی جس کی رافع سے لو میرج ہوئی تھی، اور پھر جب وہ یہاں پر بور ہونے لگی تھی تو رافع نے دروازہ لگوا دیا تھا تاکہ علیزہ اپنی پھپھو کے گھر آ جا سکے۔ ایک دن جب دونوں احسن کے گھر کے صحن میں اکیلے بیٹھے تھے تو زویا نے منہ بسور کر کہا، سنیے احسن صاحب، میں تو سوچ رہی ہوں کہ اس رشتے سے انکار ہی کر دوں۔ آپ تو بالکل ہی بورنگ ہیں، نہ کوئی بات نہ کوئی ذکر، بندہ ایسی زندگی کیسے گزارے گا؟ احسن جو اب تک خاموش تھا اس کے جملے پر تل ملا اٹھا تھا۔ اس نے بجلی کسی تیزی سے زویا کا ہاتھ پکڑا اور اسے ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچ لیا۔ زویا کا وجود اس کے چوڑے سینے سے ٹکرا گیا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ بورنگ ہوں میں؟ احسن کی آواز میں ایک عجیب سی شدت تھی۔ وہ اپنے اصولوں کو ایک طرف رکھ کر جذبات سے بے قابو ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھیں زویا کے لبوں پر جمی تھیں۔ زویا کی سانسیں اس کے قرب سے اکھڑنے لگی تھیں۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ خاموش انسان اتنا رومانٹک بھی ہو سکتا ہے۔ احسن نے اسے لمحہ بھر کے لیے اپنی مضبوط گرفت میں رکھا تھا، جیسے اسے جتا رہا ہو کہ وہ اس کا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے جیسے اسے اپنی حرکت کا احساس ہوا ہو۔ اس نے فوراً ہاتھ چھوڑ دیا اور شرمندگی سے نظریں گھما لی۔ آئندہ ایسی بات مت کرنا زویا، میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا تھا اور زویا وہیں کھڑی اپنی کلائی سہلاتی رہ گئی تھی جس پر احسن کی انگلیوں کے نشان چھپ گئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں اب احسن کے لیے مزید دیوانگی بھر چکی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس خاموشی کے پیچھے محبت کا وہ لاوا چھپا ہے جو پھٹے گا تو سب کچھ جلا کر راکھ کر دے گا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور آخر کار بارات کا دن بھی آ گیا تھا۔ بارات کی وہ شام زویا کے لیے کسی خواب سے کم نہیں تھی، مگر اس خواب میں بے چینی کی ایک لہر بھی شامل تھی۔ آئینے کے سامنے بیٹھی زویا نے جب اپنے سرخ عروسی جوڑے کے بھاری بھرکم دوپٹے کو سر پر سیٹ کرایا تو اسے اپنی ہی تصویر کسی اور دنیا کی مخلوق لگی تھی۔ اس کی کزنز اسے گھیر کر بیٹھی تھی اور مسلسل چھیڑ رہی تھی۔ اوئے ہوئے زویا، ماننا پڑے گا، آج تو احسن بھائی واقعی گونگے ہو جائیں گے تمہیں دیکھ کر۔ ایک کزن نے ہنستے ہوئے اس کی گال تپتپائی تو دوسری نے شرارت سے لقمہ دیا۔ ارے یار، وہ تو پہلے ہی نہیں بولتے، آج تو شاید وہ سانس لینا بھی بھول جائیں گے۔ زویا ان کی باتوں پر مسکرا تو رہی تھی، مگر اس کے دل میں دھک دھک لگی تھی کہ وہ شخص جو منگنی پر ہاتھ لگنے سے لرز گیا تھا، وہ آج کی رات کیسے گزارے گا؟ کیا وہ آج بھی صرف خاموشی کی چادر اوڑھے رکھے گا یا اپنی محبت کا اعتراف کرے گا؟ زویا کے ہاتھوں کی مہندی کی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی تھی۔ اس کا دل بار بار باہر سے آنے والے ڈھوک کی تھاپ پر دھڑک رہا تھا۔ باہر بارات کا شور بلند ہوا تو زویا کے سانسوں کی ترتیب بگڑنے لگی تھی۔ احسن آج سنہری شیروانی میں کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی مخصوص وقار تھا، مگر آنکھوں میں چھپی بے چینی اس کی مٹھیوں کو بھینچنے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ نکاح کا وقت آیا تو قاضی صاحب کی آواز زویا کے کانوں میں گونجی۔ کیا آپ کو احسن ولد احمد علی سے نکاح باعوض حق مہر 5 لاکھ روپے قبول ہے؟ زویا نے کانپتے لبوں سے 3 بار قبول ہے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ قانونی اور شرعی طور پر احسن کی زندگی کا حصہ بن گئی تھی۔ احسن پہلے ہی اسے اپنے نکاح میں قبول کر چکا تھا۔ رخصتی کے وقت کا منظر بہت بوجھل تھا۔ زویا اپنے ماں باپ سے لپٹ کر رو رہی تھی اور احسن تھوڑی دور کھڑا اپنی نظریں جھکائے اس کے دکھ کو محسوس کر رہا تھا۔ اسے رونا تو نہیں آ رہا تھا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی تڑپ تھی کہ وہ آگے بڑھے اور زویا کا ہاتھ تھام کر اسے یقین دلائے کہ وہ اب اکیلی نہیں ہے، مگر اس کی فطری شرم نے اسے وہیں روکے رکھا تھا۔ جب وہ زویا کو گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا تو دونوں کے درمیان ایک لفظ بھی ادا نہیں ہوا تھا، کیونکہ راستہ صرف چند سیکنڈز کا تھا۔ گھر پہنچ کر رسموں کا سلسلہ ختم ہوا تو بالآخر وہ گھڑی آ گئی جس کا زویا کو انتظار بھی تھا اور ڈر بھی۔ وہ کمرے میں پھولوں سے سجے بیڈ پر بیٹھی تھی اور اس کا گھونگھٹ اس کے چہرے پر تھا اور وہ اپنی انگلیوں کے پوروں کو آپس میں مسل رہی تھی۔ پھر اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور احسن کے قدموں کی چاپ قریب آنے لگی۔ زویا کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا احسن اسے صاف سن لے گا۔ احسن آ کر بیٹھ کے دوسرے کونے پر بیٹھ گیا تھا۔ کمرے میں ایک ایسی خاموشی چھا گئی تھی جو زویا کو کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ کافی دیر گزر گئی تھی مگر احسن نے گھونگھٹ نہیں اٹھایا تھا۔ پھر زویا نے ہمت کر کے ہلکی سی جنبش کی تو احسن چونک گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ایک چھوٹی سی ڈبیا جیب سے نکالی اور اسے زویا کے سامنے ایسے ہی رکھ دیا۔ یہ تمہارا تحفہ ہے۔ احسن کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ زویا کو لگا شاید اس نے وہم کیا ہے۔ زویا نے گھونگھٹ کے اندر سے دیکھا کہ انگوٹھی کی ڈبیا اس کے سامنے دھری تھی، مگر احسن نے اسے پہنائی نہیں تھی۔ زویا کو شدید حیرت ہوئی
کہ یہ کیسا انسان ہے جو پہلی رات بھی ایک انگوٹھی پہنانے کی ہمت نہیں کر پا رہا۔ احسن ایک لمبا سانس لیا اور نظریں جھکائے ہوئے ہی بولا، تم کافی تھک گئی ہوگی زویا، بہتر ہے کہ تم کپڑے بدل کر آرام کر لو، میں بھی بدل کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور الماری سے اپنے کپڑے نکال کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ زویا وہیں بت بنی بیٹھی رہی تھی، اس کی آنکھوں میں حیرت کے آنسو تیرنے لگے تھے۔ کیا میں اسے اتنی بھی پسند نہیں آئی کہ وہ میرے پاس بیٹھ کر 2 پل بات کر سکے؟ اس نے دل میں سوچا اور ایک گہرا دکھ اس کے وجود میں سرایت کر گیا۔ جب احسن کپڑے بدل کر واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ زویا ابھی تک اسی طرح بیٹھی ہے۔ اس نے کچھ نہیں کہا اور بس بیڈ کی دوسری طرف جا کر لیٹ گیا اور رخ دوسری طرف کر لیا۔ زویا نے تڑپ کر اسے دیکھا اور پھر بھاری دل کے ساتھ خود بھی چینج کرنے کے لیے چلی گئی تھی۔ جب وہ واپس آئی تو کمرے کی لائٹ بند تھی اور صرف سائڈ ٹیبل کی مدھم روشنی پھیلی تھی۔ احسن خاموشی سے آنکھیں موندے پڑا تھا، زویا بھی بیڈ کے دوسرے کنارے پر لیٹ گئی تھی۔ ان دونوں کے درمیان پھولوں کی وہ سیج کسی دیوار کی طرح حائل تھی۔ پہلی رات کی وہ کشمکش اور خاموشی زویا کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا اس کی پوری زندگی اسی طرح گزرے گی، جبکہ دوسری طرف احسن جاگ رہا تھا۔ اس کی مٹھیوں میں بیڈ شیٹ دبی ہوئی تھی اور وہ خود کو کوس رہا تھا کہ کیوں وہ اتنا بزدل ہے کہ اپنی بیوی کو اپنی باہوں میں بھر کر یہ نہیں کہہ سکتا وہ اس کے لیے کتنا تڑپا ہے۔ یہ رات یوں ہی گزر گئی تھی، وہ بھی ایک خاموش اذیت اور انکہی تڑپ کے ساتھ۔ ولیمے کی صبح کو سورج زویا کے لیے کوئی خاص خوشی لے کر نہیں آیا تھا۔ وہ رات بھر کی ادھوری نیند اور احسن کی پر اسرار خاموشی کے بوجھ تلے دبی بستر سے اٹھی تو کمرے میں احسن پہلے سے ہی تیار کھڑا تھا۔ اس نے سفید کاٹن کی شرٹ پہن رکھی تھی اور شیشے کے سامنے کھڑا اپنی گھڑی باندھ رہا تھا۔ زویا نے بھاری دل کے ساتھ اسے دیکھا تو احسن نے آئینے میں ہی اس کا عکس دیکھ کر بس اتنا کہا، تم بھی تیار ہو جاؤ، ہمیں باہر ناشتے کے لیے نکلنا ہے، سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ زویا کا جی چاہا کہ وہ چیخ کر پوچھے کہ کیا وہ صرف ایک روبوٹ ہے جس نے بس ہدایات دینی ہے، مگر وہ چپ رہی اور خاموشی سے واش روم چلی گئی۔ ناشتے کی میز پر دونوں خاندان جمع تھے، ہنسی مذاق اور کہکہوں کا شور تھا۔ زویا کی کزن بار بار اسے آنکھ مار کر کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی، مگر زویا نے نظریں جھکائے رکھی تھی۔ احسن وہاں بھی ویسا ہی تھا، کم گو اور سنجیدہ، بس کبھی کبھار کسی بات پر سر ہلا دیتا تھا۔ زویا کو لگا جیسے وہ کسی اجنبی کے ساتھ بیٹھی ہے جس کے ساتھ اسے اپنی پوری زندگی گزارنی ہے۔ ولیمے کی شام آئی تو زویا نے سلور اور لائٹ پنک رنگ کی بھاری میکسی پہنی تھی جس پر سفید کام چمک رہا تھا۔ وہ اسٹیج پر کسی شہزادی کی طرح بیٹھی تھی، جبکہ وہ اس کے برابر میں احسن بلیک سوٹ میں ملبوس حد سے زیادہ وجیح لگ رہا تھا۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے بھی احسن کا وہی حال تھا، وہ زویا کے قریب ہوتے ہوئے بھی اس سے کوسوں دور لگ رہا تھا۔ جب فوٹوگرافر نے انہیں قریب ہو کر پوز دینے کو کہا تو احسن کے ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا۔ اس نے نہایت ہچکچاہٹ کے ساتھ اپنا ہاتھ زویا کے کندھے کے پیچھے رکھ دیا تھا۔ زویا کو اس کی اس معصومیت اور شرم پر غصہ بھی آ رہا تھا اور پیار بھی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ کیا یہ انسان کبھی خود سے بھی کوئی قدم اٹھائے گا یا اسے ہی ہمیشہ پہل کرنی پڑے گی۔ رات کو جب وہ دونوں تقریب سے واپس لوٹے تو کمرے کی فضا بجھل تھی۔ احسن نے اپنا کوٹ اتار کر کرسی پر ڈالا اور ہمیشہ کی طرح خاموشی سے سونے کی تیاری کرنے لگا۔ زویا جو اب صبر کا دامن چھوڑ چکی تھی، اس نے اپنی بھاری جویلری اتاری اور تیکھی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس کے بالکل قریب آ گئی تھی، اتنی قریب کہ احسن کی سانسیں رکنے لگی تھی۔ زویا نے اس کی شرٹ کے کالر کو اپنی انگلیوں میں جکڑا اور شرارت اور غصے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ اوفو احسن، تم تو بالکل ہی گونگے ہو، جس میں بولنے والا سافٹ ویئر ہی انسٹال نہیں کیا گیا۔ یار حد ہوتی ہے، مطلب بندہ اتنا بھی شریف اور چپ چاپ نہیں ہوتا کہ اپنی بیوی کے سامنے بھی ایسے بیٹھے جیسے پرنسپل کے آفس میں بیٹھا ہو۔ پلیز کچھ تو بولو، کل رات سے تم نے بمشکل 2 جملے بولے ہیں، ایک یہ کہ چائے پیو گی اور دوسرا یہ کہ اے سی کا ٹیمپریچر ٹھیک ہے۔ احسن نے بڑی مشکل سے سر اٹھایا اور پھر اپنے موٹے فریم والی اینک کو انگلی سے درست کرنے لگا۔ مجھے زیادہ بات کرنا نہیں آتا زویا، میں کوشش کروں گا کہ تمہیں شکایت کا موقع نہ دوں، تم بہت اچھی لگ رہی ہو۔ زویا نے ایک کہکہا لگایا اور اس کے مزید قریب ہو کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ بس اتنی سی بات میں تمہارا منہ کھلواتی ہوں۔ یہ کہہ کر زویا نے اپنا ہاتھ اس کی گردن کے گرد حمائل کیا تھا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے چیلنج کیا تو احسن کا ضبط جو برسوں سے ایک مضبوط دیوار کی طرح قائم تھا، زویا کے اس لمس نے اس دیوار کو ریت کے ڈھیر کی طرح گرا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چھپی وہ شدت اور تڑپ جو اب تک خاموش تھی،
اچانک ایک لاوے کی طرح پھٹ پڑی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے زویا کو اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں لیا اور اسے خود سے اتنا قریب کر لیا کہ ان کے درمیان ہوا کا گزر بھی مشکل ہو گیا تھا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں میرا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کا؟ تو پھر اب اس کی قیمت بھی چکانی پڑے گی۔ احسن کی آواز اب وہ نہیں تھی جو تھوڑی دیر پہلے لرز رہی تھی، بلکہ اس میں وہ مردانہ وجاہت تھی جو زویا کے پورے وجود کو کپکپا گئی تھی۔ زویا جو اب تک اسے چھیڑ رہی تھی اب خود اس کے قابو میں آ کر ساکت رہ گئی تھی۔ پھر وہ دونوں اس رات ایک دوسرے میں یوں گم ہوئے کہ وقت اور حالات کی کوئی تمیز نہیں رہی تھی۔ احسن نے اپنی خاموشی کا بدلہ اپنے عمل سے لے لیا تھا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی تو احسن کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ رات کی یادوں میں گھرا ہوا تھا، اور جیسے ہی اس کی نظر زویا پر پڑی جو اس کے بازو پر سر رکھے سکون سے سو رہی تھی، احسن کے چہرے پر پھر سے وہی پرانی شرمندگی اور حیا آ گئی۔ اس نے آہستہ سے اپنا بازو نکالنا چاہا تو زویا نے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے احسن کو دوبارہ اسی طرح شرماتے اور نظریں چراتے دیکھا تو ہنستے ہوئے بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اوئے ہوئے محترم، رات کو تو بڑے شیر بن رہے تھے، بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے، اور اب پھر سے وہی بھیگی بلی بن گئے۔ کیا رات والا سافٹ ویئر صرف چند گھنٹوں کے لیے تھا؟ زویا نے شرارت سے اس کی ٹھوڑی کو چھوتے ہوئے پوچھا تو احسن نظریں جھکا کر واش روم کی طرف بھاگ گیا۔ میں تیار ہونے جا رہا ہوں، ناشتے کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ اس کی اس ہڑبڑاہٹ پر زویا کا کہکا پورے کمرے میں گونج اٹھا تھا۔ اسے اب احساس ہوا تھا کہ اس کا شوہر جتنا خاموش ہے، اس کے اندر چھپا پیار اتنا ہی گہرا اور تیکھا ہے۔ شادی کے بعد کے ابتدائی 2 ہفتے کسی خواب کی طرح گزر گئے تھے۔ زویا کی شوخیاں اب بھی برقرار تھیں، اور احسن اگرچہ اب بھی کمگو تھا مگر زویا کے قرب نے اسے کسی حد تک کھول دیا تھا۔ وہ اب اسے دیکھ کر مسکراتا بھی تھا، اور کبھی کبھار شرارت کا جواب شرارت سے بھی دیتا تھا۔ ایک شام جب سورج غروب ہو رہا تھا اور آسمان پر نارنجی رنگ بکھرے ہوئے تھے، زویا اور احسن اپنے گھر کی بالائی منزل کی چھت پر موجود تھے۔ زویا نے دوپٹہ سر پر لے رکھا تھا اور وہ احسن کے لیے اپنے ہاتھ کی بنی چائے لے کر آئی تھی۔ احسن کرسی پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ فائل دیکھ رہا تھا کہ زویا نے چائے کا مگ اس کے سامنے رکھا اور اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ بس بھی کریں احسن، کیا یہ بزنس آپ کو مجھ سے زیادہ عزیز ہے؟ میں کب سے یہاں کھڑی آپ کی توجہ کا انتظار کر رہی ہوں۔ زویا نے تھوڑا سا منہ بسور کر کہا تو احسن نے اپنا کام روکا اور زویا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ اس کی آنکھوں میں زویا کے لیے وہی پرانی شدت تھی جو اب مزید گہری ہو چکی تھی۔ تمہارے سامنے تو پوری دنیا کی دولت بھی بیچ ہے زویا، میں تو بس اس لیے محنت کرتا ہوں تاکہ تمہیں وہ ہر خوشی دے سکوں جس کی تم حقدار ہو، احسن نے دبی آواز میں کہا اور زویا کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا لیا۔ زویا کا دل اس کے اس اچانک اظہار پر زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے اس کی گود میں سرک کر بیٹھ گئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی باتوں میں گم تھے اور فضا میں محبت کی خوشبو رچی ہوئی تھی، لیکن وہ دونوں اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ سڑک کے پار گلی کے کونے میں ایک سیاہ رنگ کی موٹر سائیکل کھڑی ہے جس پر سوار شخص نے کالا نقاب اوڑھ رکھا تھا، اور اس کی سرد نظریں مسلسل ان دونوں پر جمی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ایک جدید کیمرہ تھا جس سے وہ ان کی ہر حرکت کی تصاویر لے رہا تھا۔ جیسے ہی احسن نے زویا کے ماتھے پر پیار کیا تو اس نقاب پوش شخص نے کیمرہ بند کیا اور موٹر سائیکل کو کک مار دی تھی۔ زویا کو ایک پل کے لیے لگا جیسے کوئی انہیں دیکھ رہا ہو۔ اس نے چونک کر نیچے گلی میں جھانکا مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ کیا ہوا زویا؟ احسن نے اس کی بے چینی بھانپتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس لگا کہ جیسے کوئی تھا وہاں۔ زویا نے کندھے اچکائے اور دوبارہ احسن کی باتوں میں گم ہو گئی، مگر اس کے لاشعور میں ایک انجانا ڈر بیٹھ گیا تھا۔ اگلی رات احسن کسی بزنس ڈنر پر گیا ہوا تھا اور زویا کمرے میں اکیلی تھی۔ اس کا دل بار بار گھبرا رہا تھا۔ وہ بار بار کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی اور رات کے 12 بجے جب احسن واپس آیا تو وہ بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ احسن اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ زویا نے اس کے پاس بیٹھ کر پوچھا تو احسن نے اپنا فون میز پر پٹکا اور زویا کی طرف ایک ایسی نظر سے دیکھا جس میں غصے کی جھلک تھی۔ زویا، کیا تم نے آج دن میں کسی سے بات کی تھی؟ میرا مطلب ہے کوئی اجنبی؟ احسن کے سوال پر زویا حیران رہ گئی تھی۔ نہیں تو، میں تو سارا دن گھر پر ہی تھی، آپ ایسا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ پھر احسن نے ایک گہرا سانس لیا اور خاموشی سے اٹھ کر واش روم چلا گیا۔ زویا وہیں بیٹھی رہ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ احسن کے لہجے میں یہ تبدیلی کیوں آئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب احسن واپس آیا تو اس نے ایک لفافہ زویا کے سامنے پھینکا۔ یہ دیکھو اور مجھے بتاؤ کہ یہ کیا ہے۔ زویا نے کپ کپاتے ہاتھوں سے وہ لفافہ کھولا تو اس کے اندر وہ تمام تصاویر تھیں جو اس نقاب پوش نے لی تھی۔
لیکن ان تصاویر کو اس طرح ایڈٹ کیا گیا تھا کہ لگ رہا تھا زویا کسی اور مرد کے ساتھ چھت پر موجود ہے۔ زویا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ احسن، یہ جھوٹ ہے، یہ میں نہیں ہوں۔ میرا مطلب ہے میں ہوں، اور یہ دوسرا شخص۔ لگتا ہے کسی نے اس تصویر کو بدل دیا ہے، زویا نے روتے ہوئے کہا تو احسن کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس کی خاموشی اب ایک خطرناک طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا زویا، اور مجھے یہ تصاویر میرے آفس کے پتے پر بھیجی گئی ہیں۔ ساتھ میں ایک نوٹ بھی تھا کہ تمہاری بیوی کے مشاغل کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ احسن کی آواز میں ایسی تلخی تھی کہ زویا کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتی رہی تھی مگر احسن نے اسے جھڑک دیا۔ بس کرو زویا، میں اب تمہاری کوئی بات نہیں سننا چاہتا۔ کل صبح تم اپنے گھر چلی جاؤ گی۔ مجھے تھوڑا وقت چاہیے یہ سب سوچنے کے لیے۔ زویا تڑپ کر رہ گئی تھی۔ وہ شخص جو کل تک اس کی ایک مسکراہٹ پر جان مارتا تھا، آج ایک جھوٹی تصویر کی وجہ سے اس پر شک کر رہا تھا۔ وہ رات ان دونوں نے الگ الگ کونوں میں روتے ہوئے گزاری تھی۔ صبح سویرے زویا نے سسکتے ہوئے اپنی الماری سے کپڑے نکال کر بیگ میں ڈال لیے تھے۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ احسن کمرے کے دوسرے کونے میں دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کی مٹھیوں میں پردے کی ڈوری دبی ہوئی تھی اور اس کے چہرے کی رگیں دکھ اور غصے سے تنی ہوئی تھی۔ میں جا رہی ہوں احسن، جب آپ کو مجھ پر اعتبار ہی نہیں رہا تو میرا اس گھر میں رہنا فضول ہے۔ زویا نے بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے روندی ہوئی آواز میں کہا، اور جیسے ہی وہ بیڈ کے پاس سے گزر کر دروازے کی طرف بڑھی تو احسن کی خاموشی ایک دم ایک تیکھے طوفان میں بدل گئی۔ احسن نے بجلی کسی تیزی سے آگے بڑھ کر زویا کا بازو پکڑا اور اسے ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچ لیا۔ زویا کا وجود اس کے چوڑے سینے سے اس شدت سے ٹکرایا تھا کہ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے زویا، تم اتنی آسانی سے چلی جاؤ گی؟ احسن کی آواز میں وہ مخصوص شرم نہیں تھی بلکہ ایک جنونی تڑپ اور غصہ تھا۔ اس نے زویا کے دونوں بازوں کو اپنی گرفت میں لے کر اسے پیچھے دیوار سے جا لگا دیا تھا۔ چھوڑے مجھے احسن، آپ کو تو مجھ پر شک ہے نا، تو پھر روک کیوں رہے ہیں؟ زویا نے تڑپ کر اس کے سینے پر ہاتھ مارا اور اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر احسن کسی پہاڑ کی طرح اپنی جگہ پر جما رہا تھا۔ ہاں مجھے غصہ ہے، ہاں میرا دماغ پھٹ رہا ہے، یہ سوچ کر کہ کوئی تمہیں چھونے کا تصور بھی کیسے کر سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہیں جانے دوں گا، احسن نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی۔ اس نے زویا کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا تھا۔ اس کے لبوں کے بالکل قریب ہو کر سرگوشی کرنے لگا۔ تم میری ہو زویا، میری ملکیت ہو تم، تمہارا ایک ایک سانس میرا ہے، تم میری مرضی کے بغیر اس گھر سے باہر نہیں جا سکتی۔ یہ کہہ کر اس نے بڑی بے باکی اور زبردستی سے زویا کے ماتھے اور پھر اس کے منہ پر لب رکھ دیے تھے۔ اس کا یہ لمس نرم نہیں تھا بلکہ اس میں ایک ایسی تیکھی شدت تھی جو زویا کے پورے وجود کو کپ کپا گئی تھی۔ زویا نے پھر سے مزاحمت کرنا چاہی مگر احسن کی گرفت اور اس کے لمس کی تپش نے اسے بے بس کر دیا تھا، اور پھر وہ اسے تڑپتا ہوا چھوڑ کر ایک پل کو پیچھے ہٹا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، جانا چاہتی ہو نا؟ جاؤ، اپنے باپ کے گھر ہی جا رہی ہو نا، جو میرے گھر سے صرف چند قدم دور ہے۔ یاد رکھنا زویا، میری نظریں وہاں بھی تمہارا پیچھا کریں گی۔ میں تمہیں خود سے دور تو ہونے دوں گا مگر جدا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ یہ سنتے ہی زویا نے روتے ہوئے اپنا بیگ اٹھایا اور بنا پیچھے مڑے کمرے سے باہر نکل گئی، مگر اس کے جسم پر ابھی تک احسن کے لمس کی وہ حدت باقی تھی جو اسے بتا رہی تھی کہ جدائی صرف ایک دکھاوا ہے۔ اگلے 3 دن زویا کے لیے کسی جہنم سے کم نہیں تھے۔ وہ اپنے کمرے میں بند ہو کر کھڑکی سے باہر اپنے سسرال کے گھر کو دیکھتی رہتی تھی۔ اسے بار بار احسن کا وہ جنونی روپ یاد آتا تھا۔ چوتھے دن کی رات جب بارش ہو رہی تھی، زویا اپنی بالکنی میں آ کر کھڑی ہوئی تو اس نے دیکھا کہ سامنے والی بالکنی میں احسن کھڑا ہے۔ اس کے ہاتھ میں سگریٹ تھا اور وہ بھی بھیگتے ہوئے صرف اسے دیکھ رہا تھا۔ اسی وقت اسے اپنے فون پر ایک میسج موصول ہوا، باہر کی ٹھنڈی ہوا تمہاری طبیعت خراب کر دے گی، اندر جاؤ ورنہ میں ابھی دیوار پھلانگ کر وہاں جاؤں گا اور تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ یاد ہے نا میں کتنا بورنگ اور انوسنٹ ہوں؟ زویا نے میسج پڑھا تو اس کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ احسن اسے منانے کے لیے اب لفظوں کا سہارا نہیں لے رہا تھا بلکہ وہ اپنے عمل سے اسے جتلا رہا تھا کہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگلے ہی لمحے گلی میں وہی کالی موٹر سائیکل پھر سے نمودار ہو گئی تھی۔ نقاب پوش شخص نے احسن اور زویا کو الگ الگ بالکنیوں میں تڑپتے دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ بارش کی رمجھم اب تھم چکی تھی مگر زویا کے دل میں لگی آگ سرد نہیں ہوئی تھی۔ احسن نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کل اسے منا کر گھر واپس لے آئے گا۔
کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ تصویریں ایڈٹ کی گئی ہیں۔ پھر اگلے دن وہ وقار اور اعتماد کے ساتھ زویا کے گھر میں داخل ہو گیا تھا، جہاں بڑے بیٹھے خاموشی سے چائے پی رہے تھے۔ احسن کو دیکھ کر زویا کے والد کے چہرے پر تھوڑی سکون کی لہر آ گئی تھی، مگر زویا جو ابھی کمرے میں داخل ہوئی تھی، احسن کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں غصے کے شرارے لہرا اٹھے تھے۔ زویا، اب بہت ہو گیا، اپنی ضد چھوڑو اور میرے ساتھ گھر چلو، احسن نے سب کے سامنے نہایت ضبط سے کہا تو زویا کا دل اس کی آواز پر پگھلنے کو تھا، مگر وہ جھوٹی تصویریں اس کے ذہن میں کانٹوں کی طرح چبھ رہی تھیں، جن پر احسن نے یقین کر لیا تھا کہ ایسے گھر چلوں اس گھر میں جہاں قدم قدم پر مجھ پر شک کیا جائے، جہاں میری وفاداری کی قیمت چند جعلی تصویریں ہوں۔ زویا نے تیکھے لہجے میں جواب دیا تو احسن نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ زویا، بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں غصے میں تھا، لیکن اب… احسن کا جملہ ابھی ادھورا ہی تھا کہ فضا میں ایک زوردار آواز گونجی۔ زویا نے اپنے تمام تر غصے کو اکٹھا کر کے احسن کے چہرے پر ایک بھرپور تھپڑ دے مارا تھا۔ کمرے میں موجود ہر شخص سکتے میں آ گیا تھا، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ احسن کا چہرہ ایک طرف جھک گیا۔ احسن نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اپنی گال پر پھیرا تو اس کی آنکھیں جو ہمیشہ جھکی رہتی تھی، اب زویا کی آنکھوں میں ایسی جمی تھی جیسے وہ اس کی روح تک دیکھ رہا ہو۔ اس نے کوئی شور نہیں مچایا تھا، کوئی غصہ نہیں کیا تھا، بس ایک سرد مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی تھی۔ ٹھیک ہے زویا، اب میں تمہیں کبھی منانے نہیں آؤں گا، کبھی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور بغیر کسی کی طرف دیکھے گھر سے باہر نکل گیا۔ زویا وہی کھڑی کانپنے لگی تھی۔ اسے فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، مگر انا نے اسے پکارنے نہیں دیا تھا۔ اگلے دن زویا کا دل بہت بوجھل تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا ہے۔ وہ اپنا جی بہلانے کے لیے اکیلی ہی قریبی بازار چلی گئی تھی تاکہ کچھ خریداری کر سکے۔ وہ ایک دکان سے باہر نکلی ہی تھی کہ وہی کالی موٹر سائیکل اس کے پاس آ کر رکی۔ اس سے پہلے کہ زویا کچھ سمجھ پاتی، ایک سفید وین اس کے قریب آ کر رکی اور دو نقاب پوشوں نے زویا کے منہ پر کلوروفارم والا رومال رکھ دیا۔ زویا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا اور وہ ان کے ہاتھوں میں جھول گئی تھی۔ اسے وین میں ڈال کر وہ لوگ پلک جھپکتے ہی غائب ہو گئے تھے۔ شام ڈھلی تو دونوں گھروں میں کوہرام مچ گیا تھا۔ زویا کا فون بند تھا اور وہ گھر تک نہیں پہنچی تھی۔ احسن کو جب پتہ چلا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس کا غصہ ایک لمحے میں ختم ہو گیا تھا۔ اس کی جگہ ایک ایسی بے چینی نے لے لی جو اسے پاگل کر رہی تھی۔ دونوں گھرانوں کے بڑوں نے پولیس اور اپنے تمام تعلقات استعمال کرنا شروع کر دیے تھے۔ وہ تھانے میں بیٹھے افسران پر دباؤ ڈال رہے تھے، مگر زویا کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ احسن اپنے کمرے میں بند تھا۔ اس نے لائٹس بند کر رکھی تھی اور وہ زمین پر بیٹھ کر بے آواز رو رہا تھا۔ میں نے کیوں اسے وہاں اکیلا چھوڑا؟ کیوں میں نے اس پر غصہ کیا؟ وہ بار بار خود کو کوس رہا تھا۔ 3 دن اسی کرب میں گزر گئے تھے۔ نہ کوئی کال آئی تھی اور نہ ہی کوئی تاوان کی مانگ۔ چوتھے دن کی دوپہر جب احسن کی آنکھیں جاگنے اور رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی، اس کے فون پر ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی تو احسن نے لرزتے ہاتھوں سے کال اٹھا لی۔ دوسری طرف سے ایک جانی پہچانی کہکہے کی آواز آئی تھی۔ کیسا ہے میرے دوست؟ احسن، سنا ہے تمہاری چلبلی سی بیوی کہیں کھو گئی ہے۔ احسن کا خون کھول اٹھا تھا۔ یہ آواز غالب کی تھی، وہ شخص جو کبھی اس کا بہترین دوست تھا مگر ایک بزنس ڈیل کی وجہ سے ان میں سے انبن ہو گئی تھی۔ غالب، اگر زویا کو ایک خراش بھی آئی تو میں تمہاری نسلیں مٹا دوں گا۔ وہ معصوم ہے، ہماری دشمنی میں سے بیچ میں کیوں لا رہے ہو؟ احسن کی آواز میں ایسی دھاڑ تھی کہ جیسے کوئی زخمی شیر چنگھاڑ رہا تھا۔ معصوم؟ ارے بھائی، وہی تو تمہاری سب سے بڑی کمزوری ہے، غالب نے دوسری طرف سے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ڈھونڈنا ہے تو ڈھونڈ لو احسن، لیکن یاد رکھنا وہ تمہیں اب کہیں بھی نہیں ملے گی۔ میں نے اسے ایسی جگہ چھپایا ہے جہاں پرندہ بھی پڑ مار سکتا ہے۔ یہ اس تھپڑ کا بدلہ ہے جو تم نے مجھے سب کے سامنے مارا تھا۔ غالب کی بات سن کر احسن کا جنون اپنی آخری حدوں کو چھونے لگا تھا۔ اس نے اپنا فون میز پر پٹخا اور دیوار پر مکہ مار کر چلانے لگا۔ غالب، اب تو نہیں رہے گا یا میں نہیں رہوں گا۔ میں اپنی زویا کو پاتال کے دروازے سے بھی واپس چھین کر لاؤں گا۔ احسن نے الماری سے اپنا پستول نکالا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ شرمیلا احسن کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شہر کے مضافات میں واقع ایک ویران گودام جہاں خاموشی تھی، اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا تھا، جسے دیکھ کر وہاں موجود غالب کے غنڈوں کی روح فنا ہو گئی تھی۔ وہ احسن تھا، مگر آج اس کے چہرے پر وہ مخصوص موٹے فریم والی اینک نہیں تھی جو وہ اس لیے لگاتا تھا تاکہ سب اسے بڑا شریف سمجھے، کیونکہ بزنس کی دنیا میں اس کے بڑے دشمن تھے۔ اس کی گہری آنکھیں
آج کسی چیتے کی طرح چمک رہی تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کی لیدر جیکٹ اور جینز پہن رکھی تھی جس میں اس کا بدن کسی ہیرو کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک جدید پستول تھا اور چہرے پر وہ صفاکی تھی جو صرف تب آتی ہے جب انسان اپنا سب کچھ داؤ پر لگا چکا ہو۔ غالب باہر نکل، بزدل، اپنی موت کا استقبال کر۔ ایسن کی آواز پورے گودام میں بجلی بن کر کڑکی تھی۔ اس سے پہلے کہ غالب کے آدمی پوزیشن سنبھال پاتے، احسن نے برق رفتاری سے حرکت کی۔ اس کا نشانہ اتنا ٹھیک تھا کہ جو سامنے آیا وہ دوبارہ نہ اٹھ سکا۔ وہ صرف گولیوں سے نہیں لڑ رہا تھا بلکہ جب ایک گنڈا اس پر چاقو لے کر جھپٹا تو احسن نے اسے کلائی سے پکڑ کر ایسی زوردار کک ماری کہ اس کی پسلیاں ٹوٹنے کی آواز دور تک سنائی دی تھی۔ وہ ایک ایک کر کے سب کو مٹی چٹاتا ہوا اس کے کمرے کی طرف بڑھا گیا تھا جہاں زویا کو باندھ کر رکھا گیا تھا۔ زویا جو فرش پر گرے سسک رہی تھی، دروازہ ٹوٹنے کی آواز پر لرز اٹھی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ایک ایسا شخص کھڑا تھا جسے وہ پہچاننے سے قاصر تھی۔ احسن، کیا یہ آپ ہیں؟ زویا کے لبوں سے نکلا تو غالب جو زویا کے سر پر پستول تانے کھڑا تھا احسن کو دیکھ کر ہنسنے لگا تھا۔ ماننا پڑے گا احسن، تم نے تو واقعی اپنا روپ بدل لیا ہے، پر یاد رکھنا تمہاری بیوی کا جینا یا مرنا اب میری ایک انگلی کے اشارے پر ہے۔ احسن نے ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ اپنی پستول نیچے کر دی تھی۔ غالب، تم نے مجھے جاننے میں دیر کر دی ہے۔ میں بزنس میں خاموش رہتا ہوں کیونکہ وہاں الفاظ کی نہیں عمل کی اہمیت ہوتی ہے، اور یہاں صرف میرا ہاتھ چلے گا۔ اس سے پہلے کہ غالب ٹریگر دباتا، احسن نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا چاقو اچھالا جو سیدھا غالب کے ہاتھ پر لگا تھا۔ جب غالب کے ہاتھ سے پستول چھوٹی تو احسن کسی طوفان کی طرح اس پر جھپٹ گیا تھا۔ پہلے اس نے غالب کا سر پکڑ کر دیوار پر مارا اور پھر اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹنے لگا۔ یہ میری بیوی کو ہاتھ لگانے اور اسے رلانے کا بدلہ ہے۔ احسن کی ہر ہٹ کے ساتھ غالب کی چیخیں بلند ہو رہی تھی۔ جب غالب لہولہان ہو کر زمین پر گرا تو احسن نے اسے وہیں چھوڑا اور تیزی سے بڑھ کر زویا کی رسیاں کاٹ دی۔ زویا نے جیسے ہی خود کو آزاد پایا وہ دیوانہ وار احسن کے سینے سے جا لگی تھی۔ احسن نے اسے اپنی مضبوط باہوں میں بھر لیا تھا اور اس کے سر کو اپنے سینے سے لگا کر آنکھیں موند لی تھی۔ پھر احسن اسے گود میں اٹھا کر باہر کھڑی اپنی گاڑی تک لے آیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی زویا نے سسکتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ احسن، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو تھپڑ مارا، میں واقعی شرمندہ ہوں۔ احسن نے گاڑی سٹارٹ کی اور زویا کی طرف دیکھے بغیر ایک گہرا سانس لیا۔ سوری کی ضرورت نہیں ہے زویا، اس تھپڑ نے میرے اندر کے اس ڈرپوک انسان کو مار دیا جو تم سے اپنے دل کی بات کہنے سے ڈرتا تھا۔ اب گھر چلتے ہیں، وہاں بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ گھر پہنچنے پر دونوں خاندانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ رات کے سناٹے میں جب سب سو گئے اور کمرے میں صرف احسن اور زویا رہ گئے تھے تو ماحول ایک دم بوجھل ہو گیا تھا۔ زویا بیڈ پر بیٹھی مسلسل کانپ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار غالب کی وہ باتیں اور ٹارچر گھوم رہا تھا۔ احسن اس کے پاس آ کر بیٹھا اور نہایت نرمی سے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ لیا۔ زویا کا ضبط ٹوٹ گیا اور وہ پھٹ پڑی تھی۔ احسن، وہ لوگ بہت گندے تھے، وہ مجھے کہتے تھے کہ تم کبھی نہیں آؤ گے، وہ مجھے آپ کے خلاف باتیں سناتے تھے اور مجھے ڈراتے تھے کہ وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ وہ روتے روتے ہچکچاہٹ لینے لگی تھی۔ احسن نے اسے مزید شدت سے اپنے گلے لگا لیا، اس کے بالوں کو سہلانے لگا تھا۔ تمہارے آنسو میرے دل پر تیر کی طرح لگ رہے ہیں زویا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب تمہاری آنکھ میں کبھی دکھ نہیں آئے گا۔ زویا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب اینک نہیں تھی بلکہ اس کے لیے بے پناہ محبت اور تحفظ کا یقین تھا۔ وہ رات ان کی زندگی کی ایک نئی شروعات تھی جہاں ایک خاموش بزنس مین اپنی بیوی کی زندگی کا سب سے بڑا محافظ بن کر ابھرا تھا۔ زویا کو احسن کی خاموشی سے ڈر نہیں لگتا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب جو دنیا اس کے خلاف ہوگی تو یہی خاموش انسان اس کے لیے پوری دنیا سے لڑ جائے گا۔ احسن کے اندر کا وہ خاموش اور شرمیلا انسان کہیں دفن ہو چکا تھا۔ اب جو احسن زویا کے سامنے تھا وہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ بدل چکا تھا۔ شادی کے چند ماہ بعد کی ایک پرسکون اور چاندنی رات تھی جب وہ دونوں اپنے گھر کے ٹیرس پر موجود تھے۔ ٹھنڈی ہوا زویا کے ریشمی بالوں سے کھیل رہی تھی اور وہ اپنی سوچوں میں گم آسمان کے ستاروں کو گن رہی تھی کہ اچانک احسن نے پیچھے سے آ کر اسے اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں لے لیا۔ اس کی ٹھوڑی زویا کے کندھے پر ٹکی ہوئی تھی، اس کے لب زویا کے کان کے بالکل قریب تھے۔ زویا اس کے اس اچانک اور بے باک لمس پر بری طرح ہچکچائی تھی اور اس کے ہاتھوں کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ احسن، کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے، اگر ممی یا بابا ادھر آ گئے تو کیا سوچیں گے؟ تھوڑی تو شرم کریں۔ زویا نے شرماتے ہوئے دبی آواز میں کہا تو احسن نے کہا لگایا جو زویا کے لیے بالکل نیا تھا۔
اس نے زویا کو چھوڑنے کے بجائے اسے ایک جھٹکے سے اپنی طرف موڑا اور اس کی کمر کے گرد ہاتھ ڈال کر اسے خود سے اتنا قریب کر لیا کہ ان کے درمیان ہوا کا گزر بھی مشکل ہو گیا۔ اپنی بیوی سے پیار کر رہا ہوں زویا، اور جس نے دیکھنا ہے وہ دیکھ لے۔ اسے پتا ہونا چاہیے کہ یہ ضدی لڑکی اب اس پتھر دل انسان کی پوری کائنات ہے۔ احسن کی آواز میں وہ مردانہ وجاہت تھی جس نے زویا کے پورے وجود میں سنسنی دوڑا دی تھی۔ زویا نے نظریں اٹھا کر حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں صرف اور صرف شوخی اور دیوانگی تھی۔ سچی احسن، کبھی کبھی تو مجھے یقین ہی نہیں آتا کہ آپ وہی پرانے گونگے احسن ہیں جو اے سی کے ٹیمپریچر کے علاوہ کوئی دوسرا جملہ نہیں بول پاتے تھے۔ یہ آپ اتنی تیکھی اور رومانٹک باتیں کرنا کہاں سے سیکھ گئے ہیں؟ زویا نے اس کی شرٹ کے بٹن سے کھیلتے ہوئے شرارت سے پوچھا تو احسن نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل پر رکھ لیا، جہاں دھڑکنیں کسی ڈھول کی طرح سے بج رہی تھیں۔ یہ سب تمہارا اثر ہے زویا۔ تم نے میرے خاموش سافٹ ویئر کو کچھ اس طرح اپ ڈیٹ کیا ہے کہ اب اس میں صرف تم محفوظ ہو۔ تم نے مجھے بتایا ہے کہ زندگی صرف فائلوں اور بزنس ڈیلز کا نام نہیں ہے۔ احسن نے اسے مزید اپنے قریب کر لیا تھا اور پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت بے باکی سے بولا، زویا، اب اس گھر کی خاموشی کو ایک اور طرح سے ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ میں اب صرف تمہارا شوہر بن کر تھک گیا ہوں، اب مجھے بابا بننے کا بہت شوق ہو رہا ہے۔ زویا پہلے تو سن ہو گئی تھی، مگر جب اسے احسن کے جملے کا مطلب سمجھ آیا تو اس کا پورا چہرہ حیا سے دہکتے انگارے کی طرح سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً اپنی نظریں جھکا لی، اپنا چہرہ احسن کے چوڑے سینے میں چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ احسن، آپ آپ کو بالکل بھی شرم نہیں آتی؟ ایسی باتیں کوئی کیسے کرتا ہے؟ زویا نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا تو احسن نے شرارت سے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھا لیا۔ کیوں؟ اپنی بیوی سے نہیں کہوں گا تو کیا پڑوسیوں سے کہوں گا؟ آخر کب بنا رہی ہوں مجھے بابا؟ مجھے اپنے جیسا ایک چھوٹا سا احسن چاہیے جو بالکل میری طرح ہو۔ زویا نے شرم کے مارے اس کے سینے پر زور سے مکہ مارا۔ بس کریں اب، مجھے بہت شرم آ رہی ہے، اور چھوٹا احسن نہیں بلکہ چھوٹی زویا آئے گی جو آپ کو میری طرح سیدھا کر دے گی۔ احسن اسے اسی طرح اپنی باہوں میں لیے ہنستا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنے والے کل کے خوبصورت سپنے تھے۔ 2 سال بعد بیڈ کے درمیان میں ان کی محبتوں کا ثمر 5 ماہ کا ننھا ایان بیٹھا اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے کھلونوں کو پکڑنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اس کی گول مٹول آنکھیں اور معصوم سی مسکراہٹ بہت حسین لگ رہی تھی۔ زویا بیڈ کی ایک طرف بیٹھی ایان کے نرم و نازک گالوں کو چھو رہی تھی، جبکہ احسن دوسری طرف لیٹا بڑے پیار سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہا تھا۔ زویا نے شرارت سے ایان کی ناک کو چھوا اور نہایت سنجیدگی کا ناٹک کرتے ہوئے بولی، سنو، میری بات کان کھول کر سن لو۔ تمہیں بڑا ہو کر بالکل اپنے بابا کی طرح بننا ہے، سمجھ گئے نا؟ ایسے ہی خاموش تاکہ لڑکیوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ تمہارے دل میں کیا ہے۔ اور خبردار، جو کبھی کسی لڑکی پر ڈورے ڈالے یا کسی کو تنگ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اوکے؟ ایان نے جیسے اس کی بات سمجھی ہو اس نے ایک کھلکھلاتی ہوئی مسکراہٹ دی، اپنی انگلیاں منہ میں ڈال لی۔ احسن جو اب تک خاموشی سے یہ سب سن رہا تھا، زوردار کہکا لگا کر اٹھ بیٹھا اور ایان کو گود میں اٹھا کر اس کے ماتھے پر پیار کرنے لگا۔ نہیں نہیں بیٹا، اپنی ماما کی باتوں میں بالکل مت آنا۔ اگر تم میری طرح بنو گے تو کوئی لڑکی تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ یہ تو میری اچھی قسمت تھی کہ تمہاری ماما میں جیسی ضدی لڑکی مجھ پر فدا ہو گئی، ورنہ آج میں کنوارا ہوتا اور تم اس دنیا میں ہی نہ آئے ہوتے۔ زویا نے تل ملا کر تکیہ احسن کی طرف اچھال دیا۔ اچھا، تو اب میں ضدی ہو گئی اور آپ اتنے بڑے ہیرو بن رہے ہیں؟ ایان ان دونوں کی نوک جھونک دیکھ کر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہوا میں لہرانے لگا تھا، جیسے وہ ان کی باتوں سے خوب لطف اندوز ہو رہا ہو۔ چلو ٹھیک ہے، یہ تمہاری طرح شرارتی بنے گا اور میری طرح تم سے پیار کرے گا۔ اب خوش؟ زویا نے شرما کر احسن کے کندھے پر سرک دیا تھا اور ایان ان دونوں کے درمیان بیٹھا اپنی معصوم مسکراہٹ بکھیر رہا تھا۔